بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 کر دوں فارسی میں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ہم نشین بن جائے، جو یہ چاہتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنگت مل جائے، جو یہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب مل جائے، جو یہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وصال مل جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کے بیٹھے سنگت اور صحبت اختیار کرے، اللہ کی ہم نشینی مل جائے، رومی کہتے ہیں اسے یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے ولیوں کے پاس آ کے بیٹھا کرے. جب اللہ کے ولی کی ہم نشینی اور سنگت اختیار کرے گا، مجلس اور صحبت میں آئے گا، رب کے ولی سے اللہ کی سنگت مل جائے گی. اللہ کے ولی کی سنگت، اللہ کے ولی کی صحبت اللہ کو قرب دیتی ہے. مرشد کی سنگت اللہ کو قرب دیتی ہے. مرشد کی سنگت نبی پاک آقا رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں عشق حقیقی کا سچا سچا رنگ عطا کرتی ہے. نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. یہ ساری بات ہے آج کی اس بزم کی اللہ والوں کی نسبت. تو یہ تقویٰ فرمایا اللہ کے دوست ہی متقی ہوتے ہیں. جو ساری تقویٰ کی بات آپ نے کی ہے، ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہی وہ صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، صاحب تقویٰ ہوتے ہیں. لہذا تقویٰ کا نور اللہ کے ولیوں کی مجلس میں جانے سے ملتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کیا دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کیا لینا دینا ہے اللہ کے دوستوں کے پاس آنے سے؟ تم درگاہ و خانقاہ پہ کیوں آتے ہو؟ ہمیں بہت کچھ ملتا ہے ان نسبتوں سے. رب کا ولی دعا کرتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے. رب کا ولی تصرف کرتا ہے، اللہ کی عطا سے انسان باغ و بہار ہو جاتا ہے. ہائے ہائے، ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. جو محبت والے ہیں نا، ان کی نسبت کے چانن سے آنگن آباد ہو جاتے ہیں، ان کی ویرانیاں جاتی رہتی ہیں، بلکہ ان کے جنگل بیلے آباد ہو جاتے ہیں، ان کے جنگل بیلے آباد ہو جاتے ہیں. ان کے بنجر زمینوں میں، دل کی بنجر زمینوں میں ایمان و ایقان کے فصل لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نسبت کی بہار ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بہت کچھ ملتا ہے، لیکن سب سے بڑی چار چیز یہ ہے کہ اللہ والوں کی سنگت جب ملتی ہے، اگر برا ہوتا ہے اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر برا ہوتا ہے اچھا ہونے لگتا ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ انسان کی عادت کو، اس کی جبلت کو، اس کی ہیبٹ کو چینج کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ کتاب سے یا خطاب سے کام ہونے والا نہیں ہے. یہ ولی کی نگاہ پڑتی ہے بات ہوتی ہے. یہ خطاب و کتاب فقط میں نہ خطاب کے خلاف ہوں نہ کتاب کے خلاف ہوں. آپ یہ ایسا نہ سمجھیے کہ میں کوئی خطاب یا کتاب کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں، صد کتاب و صد ورق در نار کن
سوئے دل را جانب دلدار کو، سبحان اللہ، کہ جو کتاب تجھے فائدہ نہ پہنچائے اور جو خطاب تیری تقدیر نہ بدل سکے، تیرے دل پہ اثر نہ کر سکے، کہا ایسے خطاب و کتاب کو آگ میں ڈالیے اور اپنے دل کے شیشے کو سوئے دلدار اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں متوجہ کر لو، بات بن جائے گی۔ سبحان اللہ، صوفیاء کی نسبت اور ادب یہی ہماری نسبت قائم کرتا ہے، ہم متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے دوستوں کی شان سنتے جائیے، تھوڑی سی بات اور آگے بڑھتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، حضور سرور کون و مقام آقا دو جہان نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اور میرے دوست جو سن رہے ہیں مجھے یہ اکثر سمجھتے ہیں کہ میں حدیث پاک جب پیش کرتا ہوں پیشگی کہتا ہوں کہ دوستو ایسی توجہ اور ادب سے سرکار کے ارشاد گرامی کو سنیں کہ دل پہ اثر کر جائے، بس ہماری بگڑی بن جائے۔ سبحان اللہ، پوری توجہ کے ساتھ دل پہ اس میں ذات اللہ کی ضرب لگائیں، درود و سلام کے نذرانے اپنی زبان پہ جاری رکھیں، سرکار کا ارشاد سنیں۔ دیکھیں جتنے ہم جتنا ادب رکھیں گے نا، یہ لینا ہم نے خود ہے، یہ ہم نے خود دیکھنا ہمارے دل کے کٹورے کی کیفیت کیا ہے، اس میں کتنا میل بچا ہے، اپنی طلب کا خود ہم نے اندازہ کرنا ہے، ہماری جستجو کتنی سچی ہے، ہم کتنے باادب ہیں، باملاحظہ ہیں، کتنی محبت والے ہیں۔ نسبت کے صدقے میں اس کی بارگاہ میں سب کچھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے گویا یہ صدا آتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ دوستو آؤ سائل بننے کی آج کوشش کر رہے ہیں، حضور کے ارشاد گرامی محبت سے ذوق سے کیف سے آقا فرماتے ہیں، جناب ابن عباس آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، کہ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا گیا۔ اب یہ اہل علم بیٹھے ہیں، فقط بغیر کسی سابق لحظے کے پڑھیں گے اولیاء اللہ ہوگا، پیچھے آیت کریمہ کے مطابق ان نہ ہوگا، اولیاء اللہ ہوگا، اور یہاں کیونکہ ان لگا ہے اولیاء اللہ پڑھا جائے گا، تو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظی بعض اوقات سماعتیں ہوتی ہیں نا، عوام ایک بات کو سنتے ہیں، اس لیے جب میں نے حدیث پاک میں پڑھا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا گیا، اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ کے ولیوں کے بابت کچھ بتائیے۔ آج میری تقریر آپ نے کیا سننی ہے؟ ولی جہاں سے لو حاصل کرتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، نور حاصل کرتے ہیں، علم نشرہ کے سینہ اقدس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور آقا کے غلام ہو جاتے ہیں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کی ولیوں کی شان بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے اللہ کے دوستوں کی بابت، اللہ کے ولیوں کی بابت ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، آقا نے جواب ارشاد فرمایا، فقال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل۔ ہائے ہائے ہائے، ولی کی شان، ولی کی شان، آقا کے غلاموں کی شان بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی شان کی بابت سوال کرنے والوں، اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، اور اس کے اندر کمال اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جب بھی اللہ کے ولی کی زیارت کی جائے تمہیں اللہ یاد آ جائے، اللہ کے ولی کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے، اللہ کے ولی کو دیکھا جائے بولیے اللہ یاد آ جائے۔ عقیدہ ٹھیک ہو گیا نا، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا سرکار کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں۔ اللہ کے ولی کو دیکھو اللہ یاد آ گیا، تو جہاں سے اللہ مل رہا ہے اس سے بہتر اللہ کی توحید اور وحدانیت کا نور ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ گویا ولی اللہ کا قرب دیتے ہیں، اللہ کی سنگت دیتے ہیں، اللہ کا وصل عطا کرتے ہیں، تو شرک میں رکھا شائبہ بھی ختم ہو گیا، ساری بات سیدھی ہو گئی۔ دربار رسول سے اور اولیاء کے آستانوں سے ہمیں اللہ ملتا ہے،
اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اللہ اللہ اللہ، ہر بات سرکار کی ایمان افروز ہے، لیکن کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال ہے، کیا شان ہے اللہ کے دوستوں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، رواہ الطبرانی۔ اب وہی سیکوینس ہے، لیکن بات تھوڑی سی اور نکھر کے ابھر کے سامنے آ گئی، اور عرس میں شریک ہونے والے صاحب عرس کی نسبت کی بابت سننے کا ذوق رکھنے والے اللہ کے ولیوں کی شان آقا نے کیا خوبصورت انداز میں بیان فرما دی۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفاتیح لذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے ذکر کی، یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے نا تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ قادریت کیا ہے، نقش بندیت کیا ہے، چشتیت کیا ہے، سہروردیت کیا ہے، نسبت کی شان کیا ہے، اور صاحب نسبت ہونا کیا ہے۔ صاحب نسبت ہونا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ حضور پیران پیر دستگیر حضرت غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں مرید کو سب سے زیادہ فائدہ وہ ذکر دیتا ہے جو اس نے اپنے شیخ کامل سے اخذ کیا ہو بطور تلقین، اس کی اجازت بھی ہو۔ جب وہ ذکر کرتا ہے اس کا باطن کھل جاتا ہے، شرع صدر نصیب ہو جاتا ہے، برکتیں میسر آتی ہیں۔ تو ذکر ہر وقت اللہ کی یاد کرنا چاہیے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے والا بن جائے، اس کا قلب بھی ذکر کرے، زبان بھی ذکر کرے، اور سارے اعضاء اس کے نیکی اور طہارت کے راستے پر کام کرنا ہوگا۔ یہ بڑی بات ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں یہ جو ذکر کی برکتیں ہیں نا، یہ ذکر کا جو نور ہے، یہ دل کا جاگ جانا، دل کا زندہ ہو جانا، حیات قلبی کا مل جانا، اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذکر اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے ذکر کی کنجی ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی چابی ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کی کلید۔ تو جو آپ کی ہے اس نقطے کو انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں، چابی کیا کام کرتی ہے؟ لاک کھولتی ہے نا، چابی لاک کھولتی ہے نا، چابی تالا کھولتی ہے، تالا قفل اسے کھولتی ہے۔ چابی جو کی ہے وہ آپ کو ان لاک کرنے کے لیے آپ استعمال اسے کرتے ہو۔ ہمارے پیارے آقا مولا حضور سرور کون و مکان علیہ السلام نے، آقا نے ایک دعا فرمائی، اللہم افتح اخفال قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے۔ ثابت یہ ہوا کہ دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، قلب لاک ہو جاتے ہیں۔ کس کے سبب سے؟ مادیت، روحانی بیماریاں، چغلی، غیبت، افتراء، کذب، بہتان ترازی، روحانی بیماریاں جب انسان کے دل میں ڈیرے ڈالتی ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ ان تالوں کو توڑنا اگر ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ تالے کھولنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جانے سے یہ تالے کھل جاتے ہیں، یہ لاک کھل جاتے ہیں، مادیت چلی جاتی ہے، ظلمت چلی جاتی ہے، سخاوت ختم ہو جاتی ہے، شقاوت ختم ہو جاتی ہے، اور دل میں اللہ کے ذکر کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ صاحبان نظر دلوں کے تالوں کو کھول دیتے ہیں۔ جب ان کی نگاہ پڑتی ہے تو دل کو جس مادی زنجیر نے جکڑا ہوتا ہے وہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، وہ زنجیر ٹوٹ جاتی۔ ان کی نظر پڑتی ہے، بات بن جاتی ہے، ان کی نگاہ پڑتی ہے، قلب کو ستھرائی ملنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی نگاہ پڑتی ہے،
دل مادیت زدہ ہوتا ہے، روحانیت کا نور اس میں برسنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی نگاہ پڑتی ہے، بدبختی اگر ہے وہ سعادت میں بدل جاتی ہے، شقاوت اگر ہے سعادت میں بدل جاتی ہے، اور دل کی زمین اگر بنجر آلود ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے، دل اگر مردہ ہے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چار۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضربکاری ہے نہ میری ضربکاری ہے۔ بس یہ نظر صاحب نظر کی نظر جب پڑتی ہے تو دل کے تالے کھل جاتے ہیں اور دل اللہ 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 بولنا شروع کرتا ہے۔ یاد الہی دوستو، حضرت امام ربانی الشیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بابت کہ ان کا کلام شفا ہے اور ان کی نظر دوا ہے۔ یہ کلام فرماتے ہیں لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، اور یہ نگاہ فرماتے ہیں قلب کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور دل زندہ ہو جاتا ہے۔